اسلام میں روحانیت اس کو پسندیدہ نہیں کہا گیا۔ جس طریقے سے دیگر مذاہب کے اندر روحانیت کو اختیار کیا جاتا تھا، اسلام میں یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف سے ترک لذات کے ارادے کا علم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 757، صحیح ابن حبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268، حدیث نمبر 317 ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ خبردار ہو جاؤ لوگوں، قسم بخدا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نبی، چونکہ ہوتا ہی ہے سب میں اعلیٰ اور افضل اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، پھر کہتے ہیں کہ تم میں سب سے بڑا میں متقی ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور بلا روزہ بھی رہتا ہوں، یعنی کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں کبھی روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں، دونوں صورتحال ہے میرے ساتھ، اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں پھر آرام بھی کرتا ہوں، یعنی تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور دیگر نماز ہے اس کو بھی پڑھتا ہوں، پھر سوتا بھی ہوں، دونوں صورتیں میرے ساتھ ہے، دونوں صورتوں پر عمل کرتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ تیسری صورت، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اور تمہیں بھی اس کی ترغیب دیتا ہوں، یہ بھی حکم ہے، نکاح بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، بس جو شخص میری سنت اور طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی جو میرے طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقوں کو ایجاد کرے گا اور اپنے طریقے کے مطابق عمل کرے گا۔ میری سنت کیا ہے؟ نکاح کرنا، تم بھی نکاح کرو، اگر تم میرے اس طریقے کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر نفسانی لذات میں پڑ جاؤ گے، خواہشات میں پڑ جاؤ گے، یہ جو گناہ کا ذریعہ ثابت ہوگی، اس لیے جو شخص میری اس سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب اس حدیث شریف کے اندر کتنی ترغیب دی گئی ہے انسانوں کو، ایسے یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام میں یہ بات بالکل پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ روحانیت کو اختیار کریں۔ آدمی گھریلو ذمہ داری سے بچ کر روحانیت کو اختیار کر لے، دور دراز جو ہے کسی جنگل کے اندر جا کر کے رہ لے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور دنیا سے قطع تعلق کر کے بس عبادت میں لگ جائے، صبح شام دے وضو لے نماز، دے وضو لے نماز، ادھر وضو ادھر نماز، ادھر وضو ادھر نماز، یہ پسندیدہ مذہب نہیں ہے، اللہ کی نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے آدمی کے لیے، بلکہ حقیقی دین یہ ہے کہ آدمی حسن نیت اور صحت عمل کے ذریعے اپنی ہر مصروفیت کو دین بنائے، اور اسی اعتبار سے نکاح کو سنت نبوی ہونے کی بنا پر ایک اہم عبادت قرار دیا گیا، اور یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں خود نکاح کرتا ہوں، تم بھی اس کو کرو۔ اس لیے ہمیں بھی اسلام کے اندر پاکیزہ مذہب ہے یہ، اسلام نے ہم کو روحانیت نہیں سکھلائی بلکہ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے ہمیں بھی نکاح کرنی چاہیے۔ یہ تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی 4 جلد صفحہ 37 پر نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔